وفي رواية غير الترمذي احفظ الله يجد أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا أو كما قال رواہ احمد۔ بیان کر رہا ہے مراقبہ کا۔ چوتھی حدیث کا بیان ہے۔ پچھلے ہفتہ جو پڑھائی گئی تھی حدیث وہ ترمذی کی تھی۔ یہ ترمذی کے علاوہ مسند احمد کے اندر یہ روایت مذکور ہے کہ اس میں بڑی قیمتی نصیحت ہے۔ شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے دن اور رات گزارے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو ملے گی۔ بڑی قیمتی بات اللہ کے نبی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس کو فرمائے تھے، احفظ اللہ تجدہ امامک، کہ اللہ کے احکام اور اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ قرآن کا وعدہ بھی ہے کہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے خصوصی رحمت، برکت اور مدد ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمائے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ عام طور پر جب لوگوں کو پیسہ ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب غریبی پریشانی آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر تم لوگ پریشانی میں، غربت میں، حالات خراب ہوں، تب اللہ کی اگر مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک نسخہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس پیسہ ہو، صحت ہو، دولت ہو، عزت ہو، عہدہ ہو اور ہر چیز کے اعتبار سے فراوانی ہو اور تم آرام کی حالت میں ہو تو اس وقت اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، گناہوں سے بچو۔ تو اس کی برکت سے فائدہ یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اگر تمہارے حالات خراب ہو گئے، غربت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو جو بندہ اچھی حالت میں، مالداری کی حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو بیماری اور پریشانی کے حالت میں اللہ اس کی دعا کو جلدی سن لیتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کی عادت خراب ہے کہ پیسہ ہو تو نعوذ باللہ نماز میں بھی کمی، اور جب پیسہ ختم ہو، غریبی آئے تو نماز میں اہتمام۔ تو جو آدمی پیسہ اور مالداری کی حالت میں اللہ کو یاد کرے گا، غریبی کے حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو جلدی سدھار دیں گے۔ یہ ہم لوگوں کو بڑی قیمتی دولت اللہ کے نبی فرمائے کہ تم لوگ پریشانی کے حالت میں آرام چاہتے ہو تو آسانی کے حالت میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہم یہ تدبیر کیے، یہ دوا کھائے تو مصیبت سے بچ گئے۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ دیکھو جو مصیبت تم کو نہیں پہنچی وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی کہ یہ مصیبت تم کو نہیں پہنچی۔ یہ مت سمجھو کہ میری عقل کی وجہ سے، میری پہنچ کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے، میرے لگاؤ کی وجہ سے، میری پوزیشن کی وجہ سے یہ مصیبت نہیں آئی، بلکہ وہ مصیبت تمہارے قسمت میں نہیں تھی، اس لیے وہ مصیبت تمہارے پاس نہیں آئی۔ وما اصابک لم یکن لیخطئک، اور جو مصیبت تم کو پہنچ چکی ہے وہ تم سے ہٹنے والی نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ انجیکشن ملوا دیتے اور اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے اور ایسا کر لیتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ مقدر میں تمہارے لکھی ہوئی تھی، اس سے تم بچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم لوگ یقین رکھیں گے تو اللہ تو ہمارے دل کے اندر صبر ہوگا اور پریشانی کے وقت ہم لوگ گھبرائیں گے نہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور جانو لو کہ مدد جو ہے صبر کے ساتھ ہے، کہ صبر جیسا کہ ماقبل کے اندر یہ بات آئی تھی کہ گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے، نیکی اور عبادت پر جمنا یہ بھی صبر ہے، اور مصیبت اور پریشانی میں برداشت کرنا، اللہ سے راضی رہنا یہ بھی صبر ہے۔
تو جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ نازل ہوتی ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے اوپر نازل نہیں ہوتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور بے شک کشادگی پریشانی کے ساتھ ہے، مصیبت کے ساتھ ہے، کہ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی۔ یہ بات یاد رکھیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو جو مسلسل پریشانی میں رکھتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ بندہ اور میرے طرف جھکے۔ تو اگر یہ آدمی کے اوپر پریشانی ہو اور وہ برداشت کرے تو یاد رکھیے کہ آگے چل کر کے آسانی آنے والی ہے۔ خود آپ لوگ دیکھیے کہ آپ لوگ بچپن میں کیسے حالات میں تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیسے ایک ایک روپیہ کے لیے محتاج ہوں گے، لیکن ہر آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اب دولت بڑھا دیا۔ تو جو آدمی صبر کرتا ہے، پریشانی کو برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو درست کر دیتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک پریشانی کے ساتھ دو آسانی آتی ہے۔ اس لیے آدمی کو پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس طریقے سے حکیم اور ڈاکٹر کسی کو وقتی طور پر منع کر دیتا ہے کہ کاجو کشمش بادام پھل نہیں کھانا ہے بلکہ گولت کھانا ہے، تو انہی کی دشمنی اسی طرح کسی بندے کے حالات کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پریشانی کو لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیونکہ ہر بات کو جانتے ہیں، تو بہرحال اگر اس حدیث کو ہم لوگ اپنے سامنے رکھیں تو ہماری زندگی دنیا بھی صحیح سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ ہم تمام باتوں پر، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔